دوستو کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ وہ اپنی رعایا پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ دیتا تھا۔ اس کی ظلم و بربریت سے تنگ آ کر اس کی رعایا نے اس کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ اس کی رعایا میں مسلمان، ہندو اور سکھ کمیونٹی شامل تھی۔ بادشاہ نے ان سب سے نمٹنے کے لیے اپنی زمین میں گڑھے کھدوا دیے اور مختلف مذاہب کے لوگوں کو مختلف گڑھوں میں ڈال دیا۔ مثال کے طور پر ہندوؤں کو علیحدہ گڑھے میں ڈالا گیا، سکھوں کو علیحدہ اور مسلمانوں کو علیحدہ، اور ان کے اوپر خاک روب کر دیے گئے۔ جیسے کوئی بندہ ان گڑھوں سے باہر آنے کی کوشش کرتا تو وہ جو چوکیدار بیٹھے تھے وہ انہیں ڈنڈے مار کر واپس انہیں گڑھوں میں ڈال دیتے۔ سکھ اور ہندو بار بار اپنے گڑھوں سے باہر آ رہے تھے اور مسلسل چوکیدار انہیں ڈنڈے مار کر واپس پھینک رہے تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے گڑھوں میں سکون سے بیٹھے تھے اور ان پر موجود چوکیدار آرام و سکون سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جب شام کو تھکے ماندے پہرے دار بادشاہ سلامت کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اپنی دکھ بھری کہانی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندو اور سکھ نے ہمیں ناک میں دم کر رکھا ہے، جبکہ مسلمان بہت شریف ہیں اور وہ آرام سے اپنے گڑھوں میں بیٹھے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے چوکیداروں سے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، آؤ تمہیں میں ایک تماشا دکھاؤں۔ بادشاہ انہیں مسلمانوں کے گڑھے کے قریب لے جاتا ہے اور جیسے ہی چوکیدار ان گڑھوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسرا اس کی ٹانگ کھینچ کر اسے واپس اندر ہی پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس گڑھے میں بیٹھے ہیں اور تم ہمیشہ ترقی کر کے اوپر جانا چاہتے ہو۔ جبکہ دوسرے مذاہب کے لوگ جب ایک بندہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا اسے سپورٹ کرتا ہے اور اس طرح وہ باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بحیثیت قوم ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارا حال انہی گڑھے والے مسلمانوں کی طرح ہے۔ جب کوئی بندہ ترقی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہماری پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ اس کی ٹانگیں کھینچی جائیں۔ دوستو، بحیثیت قوم ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے۔ ہماری ترقی نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے۔ حالانکہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے جس کا 80 سے 90% حصہ زراعت پر مشتمل ہے۔ اب جب بھی سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا تو ہمارے دماغ میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ ہمارے سیاستدان کرپٹ ہیں۔ لیکن کیا بحیثیت قوم ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ کیا جب ہم کبھی موقع ملتا ہے تو ہم اس موقع کو گنوا دیتے ہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ اس موقع سے اوائل کرتے ہیں؟ دوستو، یہ تھی ایک چھوٹی سی کہانی۔ بحیثیت قوم ہمیں ایک فرد